یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، اور محمد حنیف کے پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ میں نے پورا لنک کھول کے دیکھا ہے۔ یقین کیجئے ترس بھی آیا ان کے اوپر، اور افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ کس طرح ان لوگوں نے کھچڑی بنا دیا سارے مسئلے کو، تاکہ کسی کو اصل مسئلہ معلوم بھی نہ ہو۔ اسی لنک کے اندر آپ کو ملیں گے قاری خلیل الرحمن کی ویڈیوز، یعنی تقریریں، وہ سجاد جو سرگودے والا ہے، ڈاکٹر عمر اور وسیم شاہ ہیں، سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، اس محمد گل صاحب کے بیچ میں ہیں۔ تو ایسے ایسے ٹاپک ہیں کہ کوئی آخرت پر زور دے رہا ہے، کوئی جہنم کی ہولناکیوں پر زور دے رہا ہے، کوئی جنت کی بہاروں کا نقشہ کھینچ رہا ہے، کوئی تجوید سکھا رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں، اور ان کے عقیدے کے اندر بربادی آ چکی ہے۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں ان کو، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ یقین کیجئے 3-4 شرک ان کے اندر آ چکے ہیں، یہ خود ان کے بڑے طاغوت بن چکے ہیں، اور ان کو اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے ذرا برابر۔ سجدہ تعظیمی ان کے اندر آ گیا۔ اندازہ لگائیے، ایک نبی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک نبی یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور دعوت القرآن یعنی قرآن کا نچوڑ اب یہ ہے کہ ایک نبی نے نبی کو سجدہ کر دیا۔ اس کی تفسیر کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا محمد حنیف نے، اور سارے اس کے اوپر ڈٹ کے سارے اسی کی سائڈ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پسے پوئی ڈال دیا انہوں نے، اور ذرا برابر ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ جو جہنم کی ہولناکیاں بیان کر رہے ہو نا، اسی کے اندر تمہیں جانا پڑے گا، اور وہ جنت کی جو بہاروں کا نقشہ کھینچ رہے ہو، اسی سے محروم ہو جانا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ دنیا چند روزہ ہے نا، ایمان کے اندر شرک، اور پھر کہتے ہیں ایمان کی قدر کرو۔ اندازہ لگائیے، کفر و شرک اپنا کے پھر کہتے ہیں ایمان کی قدر کرو۔ تو ان کے کون کون سے فریب کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال ہر مسلک پرست یہی کہتا ہے۔ طارق جمیل اگر جنت کی جس طرح حوروں کا ذکر کرتا ہے اور وہاں کے باغوں کا، لیکن خود کفر و شرک بھی پھیلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے طاہر القادری، اسی طریقے سے تقی عثمانی، سارے لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ان میں اور بریلویوں میں اور اہل حدیثوں میں بالکل کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ بالکل کھچڑی بنا دیا انہوں نے، ایمان عقیدے کو بالکل انہوں نے برباد کر دیا، اور ذرا برابر انہوں نے عقیدے کی، ایمان کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ اس کی قدر کی ہے نمک حرام غداروں نے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مالک نے اپنے دین کے لیے چنا ہے، اپنے ایمان کے لیے۔ اس کی اہمیت ہمارے اندر ہے۔ پہلے ایمان ہے، باقی سب باتیں بعد میں۔ پہلے ایمان عقیدہ ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے۔ جنت کی باتیں بعد میں کرنا، جہنم کا مسئلہ، اس سے بچنے کا معاملہ یہی ہے کہ شرک نہ کرو۔ یہی تو ایک سادہ سی دعوت تھی، اسی شرک کے اندر، اسی گندگی کے اندر جا کے منہ مارا ہے سب نے، اور پھر اس کا دفاع کرنے لگ گئے۔ آنے دو قیامت کا دن، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تم نے کیا ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، اور چہرے جب کالے ہوں گے کہا جائے گا بے ایمانو، ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر مشرک ہو گئے تھے۔ یہ جس شرک کے اندر تم مبتلا ہو، اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کیا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ، اور فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح ضد میں آ کے کوئی تفسیر کرتا، محمد حنیف نے بالکل ضد میں آ کے تفسیر کی ہے، اسی طرح تفسیر کی ہے جو مشرکانہ انداز تھا، جس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا تھا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرے گا، اسی طرح پھر کی محمد حنیف نے۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کی کوئی توفیق دے، ان کے اندر کوئی ایمان کی رمق کسی ایک کے اندر جاگے، اور ان کو احساس دلائے کہ دیکھو بھائیو، کیوں ایمان کے اندر تم نے شرک لایا ہے، باقی تم برباد ہو جاؤ گے۔ باقیوں کو کہتے ہو کہ وہ شرک کی وجہ سے مارے جائیں گے، اللہ نے تو انبیاء کو کہا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا، تم کیا چیز ہو۔